سوال یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بیر کا روٹ سٹاک کیسے تیار کرتے ہیں، اور یہ کون سا بہترین اس کا مہینہ ہے، اور اور یہ کہا ہے کہ کتنے سال بعد یہ اس کی پیوند کاری کے لیے قابل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، بیر کا روٹ سٹاک تیار کرنے کے لیے اس کے بیج کی کاشت جو ہے نا وہ باغ میں براہ راست کی جاتی ہے، اور اس مقصد کے لیے کاٹھے بیر کی گٹھلیاں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک جگہ پر 2-3 گٹھلیاں لگائی جاتی ہیں، اور اگنے پر ایک جگہ پر ایک پودا چھوڑ کر فالتو پودے نکال دیے جاتے ہیں۔ اور بیج لگانے کے لیے آپ نے پوچھا کون سا مہینہ بہترین، بیج لگانے کے لیے فروری مارچ کے مہینے وہ زیادہ موزوں ہیں، اور تقریباً یہ کوئی 3 سال لے لیتا ہے۔ 3 سال کے بعد یہ پودے پیوند کاری کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ سافٹن کریں، آپ کریلا سے کریں، آپ جو بھی آپ کے من پسند کی ورائٹی ہے اس کے ساتھ آپ اس کی گرافٹنگ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو سافٹن بہت پسند ہے، بہت میٹھا، بڑا مزیدار۔ وہ میں اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر رخسانہ انجم کو، تو وہ انہوں نے جو باغ لگایا ہوا تھا اپنے بہاولپور میں، ہمارا ہے وہاں ایک صدرن ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے، تو وہ مرحومہ نے مجھے دکھائے تھے، بڑے پیارے پیارے ورائٹیز تھیں، اور میں ایک سافٹن کا پودا لایا بھی تھا وہاں سے گرافٹڈ، تو بہت زبردست یہ بیر کا ہے آپ۔ اور اسی طرح آپ لوگوں نے سیب کا پوچھا، تو سیب کا روٹ سٹاک تیار کرنے کے لیے عام طور پر وہ چھوٹا سیب ہوتا ہے، کریب ایپل، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے ایسٹ مالنگ روٹ سٹاک۔ ایسٹ مالنگ روٹ سٹاک پر یہ پیوند کیے جائے ہوئے پودے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور یہ بھی تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ مالنگ نمبر ہیں ان کا 7 ہے، اسی طرح 9 ہے، ڈفرینٹ نمبرز انہوں نے دیے ہیں ان پر۔ پیوند کیے ہوئے پودے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، اور مالنگ نمبر 12 اور 13 پر پیوند کیے ہوئے پودے صحت مند اور قد آور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک کریپ ایپل ہے، کریپ ایپل پر پیوند کیے ہوئے پودے جو ہیں وہ درمیانے قد کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیب کے بارے میں۔ ناشپاتی کا بھی میں بتاتا ہوں، چلو اسی نشست میں آپ کو لگے ہاتھوں ناشپاتی، آڑو اور آلو بخارا، یہ سب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ناشپاتی کے پودے تیار کرنے کے لیے نا اصل میں جنگلی ہوتی ہے بٹنگی۔ بٹنگی جو ہوتی ہے وہ بطور روٹ سٹاک وہ استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور روٹ سٹاک استعمال کیا جائے تو پھل کی کوالٹی اور پیداوار وہ متاثر ہوتی ہے۔ آڑو جہاں تک ہے، آڑو کے پودے تیار کرنے کے لیے نا زرد دیسی آڑو یہ اور کڑوے بادام پر تجربات کیے گئے ہیں، اور تجربات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کڑوے بادام کے مقابلے میں زرد دیسی آڑو زیادہ موزوں ہیں۔ اور آلو بخارا، جہاں تک آلو بخارا کی افزائش نسل کا تعلق ہے، تو آلو بخارا کا روٹ سٹاک تیار کرنے کے لیے دیسی آلوچا یا پھر زرد دیسی آڑو اور خوبانی اور کڑوا بادام عام طور پر یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو پشاور ہے نا، پشاور ریجن KPK میں، وہاں زرد دیسی آڑو وہ اس کا وہ کافی کامیاب تجربات ہوئے ہیں۔ ترناب جو سینٹر ہے ان کا وہاں پہ یہ کافی کام ہوا ہے آلو بخارا پہ۔ تو یہ تھا مختصر آپ کو کے سوالات کا جواب میں نے دے دیے،
اور کوئی سوال ہو تو یو آر موسٹ ویلکم.